سردار کاہن کی جو ہے نا آفس، آج ہم اس کو تھوڑا سا دیکھیں گے کہ اس کی بڑی بڑی جو خدمتیں ہیں، ویسے بہت ڈیٹیلڈ ہے یہ ٹیچنگ، لیکن آج ہم ایک تو یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی بات ہے کہ وہ خدا کی طرف سے چنا ہوا ہے، اور یسوع مسیح بھی، اور سب سے بڑا جو لقب ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا، خدا کا بیٹا، جو کسی کے لیے یوز نہیں ہوا. ایون پاس صاحب نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ ایون فرشتوں کو بھی خدا کے بیٹے لکھا، بیٹا نہیں کہا، اور وہ خدا کا بیٹا ہے. سو سب سے بڑی تو بات یہ ہے کہ خدا کا بیٹا خداوند نے، باپ نے چنا، اور وہ ازل سے چنا ہوا. وہ ایسا بھی نہیں کہ وہ پیدا ہوا، باقی تو پھر یہ ہے کہ وہ پیدا ہوتے ہیں اس لیے کمزور ہوتے ہیں بڑی حالتوں میں، پر خداوند کے لیے کہ وہ ازل سے ذبح کیا ہوا برا. That's why we say the Christ is the Lord. اور یہاں پہ جو چنا ہونے کے علاوہ جو دوسری بات ہے نا، وہ ہے کہ جو کاہن ہوتا تھا نا، سردار کاہن یا کاہن جتنے بھی ہوتے تھے، وہ شرع کے عالم ہوتے تھے، کیونکہ ان کو وہ چیز سونپی تھی خداوند نے. شریعت جو موسیٰ کے وسیلے سے وہ کاہنوں کے لیے تھی، اور انہوں نے اس کی تشریح، ٹھیک ہے، اس کا سکھانا، اس کا ایون ترجمہ بھی، ترجمہ تشریح، اور اس کو لکھتے بھی تھے، ٹھیک ہے. تو وہ سارے کا سارا کام جو تھا وہ کاہنوں کا کام تھا. یہ ایک بڑی ان کی جاب تھی کہ دے آر دا، یو کین سے دا گارڈینس، کہ وہ کلام کو انہوں نے لکھا ہے. خدا نے کہا کہ یاد کرنا، تم حفظ کر لو، اور تم جو ہے نا تم نے اس کو سکھانا ہے. سو یہ ایک بہت بڑی خوبی تھی کہ جو کاہن کے اندر ہونی چاہیے، ورنہ آپ کاہن نہیں ہو سکتے. اور میں ایک دفعہ ہسٹوریکل بک پڑھ رہا تھا ایک بائبل کے والے سے، تو وہاں پہ تھا کہ یسوع مسیح سے 250 سال پہلے ایک ترجمہ ہوا تھا وچ از اے سیپچاجنٹ گریک ترجمہ ہے، واحد ترجمہ ہے اپنا پرانے عہد نامے کا عبرانی سے یونانی میں. اور وہ بڑا قیمتی ہے، ہم کرسچن کے لیے ہمارا اثاثہ ہے بہت بڑا وہ. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ بادشاہ تھا ٹھلومی، یس. تو ٹھلومی نے کہا، اس کا تھوڑا سا انٹرسٹ پیدا ہو گیا تورا میں کہ میں بھی سیکھوں باتوں کو. سو ہی کالڈ یروشلم سے، جو اس ٹائم کا تھا سردار کاہن، اس سے ریکویسٹ کی کہ مجھے جو ہے نا کچھ لوگ بھیج کے وہ ترجمہ کریں گریک میں، اس کا یونانی میں. سو انہوں نے ترجمے کے لیے جو تھا نا 12 قبیلوں میں سے 6 لوگ لے کے بھیجے، 6 کی ٹیم بھیجی، 70، اور وہ اس کو 72 بزرگوں کا ترجمہ بھی کہا جاتا ہے. اور اچھا، اور ان کو نہیں تھا پتا کہ دے آر کالڈ فار دس پرپس. تو اس نے کیا، ان کو سیپریٹ چیمبرز میں لکھا ہے کہ اس کو کر کے اینڈ، اور اس نے کہا کہ مجھے توریت کا ترجمہ چاہیے. اینڈ جو تاریخ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ نوٹ اے سنگل جو ہے نا ورڈ اور شوشا یا نقطہ بھی ترجمے میں فرق نہیں تھا. یونانی تک جو ان 12 نے سیپریٹ کیا، and they were not informed. اور کہا یہ جاتا ہے کہ that's a miracle from the اس ٹائم کے جو ربی تھے. اور اس کو اور یہ آج بھی ترجمہ جو ہے اٹس ویری ہیلپ فل کہ پرانے اور نئے عہد نامے کو، چونکہ نیا عہد نامہ گریک میں ہے اور پرانا جو ہے وہ اس میں ہے، تو یہ انہی کی خدمت تھی اور انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ بھی کیا. یہ ان کی خاص جو ہے نا خداوند کی طرف توفیق، جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ کالنگ ان کی جو توفیق تھی خداوند کی طرف سے، وہ یہ ہوتی تھی. اچھا، اور یسوع مسیح کو جب ہم دیکھتے ہیں نا تو خداوند بھی توریت کے جو تھے، توریت اور صحیفوں کے وہ عالم ہی تھے. ان کو بلکہ کہتے بھی تھے کہ استاد ہے ربی. ایون نیکوڈیمس جب آتا ہے خداوند کے پاس تو وہ کہتا ہے شرع کے، وہ شرع کا عالم تھا تو وہ استاد کہتا ہے خداوند، اور اس کو جیسے خداوند بات کرتے ہیں اس کو وہ بات سمجھ بھی نہیں آتی. تو خداوند اس کو کہتے ہیں کہ تو شرع کا عالم ہو کہ تجھے یہ نہیں پتا کہ نئے سرے سے پیدا ہونے سے مراد کیا ہے نا. اور پھر خداوند اس کو کھول کے بتاتے ہیں. سو دس از ہاؤ دا کرائسٹ واز ایکچولی. خداوند کو توریت کی جو اسپرٹ تھی نا کہ اس کے اندر اصل بات کیا ہے، وہ اٹکے پڑے تھے اپنی دنیاوی اور ظاہری چیزوں کے اندر، اور خداوند نے جو اصل توریت کی اسپرٹ تھی، جیسے سبت کی یا روزے کی، خداوند نے وہ ان کو بتائی تھی. اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ نئے عہد نامے کی جو متی کی انجیل کے 5واں 6واں 7واں باب، جس کو ہمیں مسیح کی شریعت ہم کہتے ہیں، اور ہے بھی اور بھی ہے، لیکن وہاں پہ خداوند نے ویری کمپریہنسولی، اگر متی کی جی ایڈیشن میں کر دوں کیونکہ خداوند یسوع مسیح خدا کا کلمہ تھے. آمین. یہ شریعت
यीशु मसीह ने खुद लिखी थी। हालेलुया। कलमा जो था वो खुदा ने उसके वसीले से लिखी थी ना, तो यीशु को तो सब कुछ ही पता था क्या लिखा हुआ है। He didn't need to read और समझे। ये इसलिए शरीयत खुदा यीशु मसीह को पढ़ने की भी is the author. He is the author. Amen. तो वो इसलिए वो उसको सब कुछ पता था what is written. आमीन आमीन। मुजस्सम कलमा, बिल्कुल अंकल ने सही कहा, ठीक है ना। और लेकिन खुदावंद जब सहीफों को खोल खोल के बयान करते थे तो उससे पता चलता था कि जिस्म में होते हुए ही वुड हैव लर्न दैट, ठीक है ना, उन्होंने सीखी थी। जैसे उनको यशायाह नबी का जब सिफा दिया गया तो लिखा है कि उसने खोल कर वो मुकाम निकाला जहाँ ये लिखा था कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, ठीक है ना। सो क्राइस्ट वाज वेरी इक्विप्ड, ऐसे जैसे हम सीखते हैं ना, क्योंकि रबियों को प्रॉपर उसमें से गुजरना पड़ता था, वो हिफज करते थे। और जिस्म में जब थे ना खुदावंद, तो वो जिस्म के जो काम है उन्होंने पूरे किए हैं। लिखे वो हमारी तरह सब बातों में आजमाया गया, वो वैसे के वैसे ही थे। सो वी नीड टू बी एनकरेज्ड कि जब हमारा यीशु हिफज कर सकता है, वो हवाले निकाल सकता है, तो हमें किस कदर ज्यादा नहीं होना चाहिए तेज। आमीन। सो वो रबियों का रबी था, जैसे है ना खुदावंदों का खुदावंद, बादशाहों का बादशाह, रबियों का रबी भी था। और निकोदेमुस ने, एक मिनट ये जरा निकाल ही लें यूहन्ना का, उधर वो कहते भी हैं, इधर लिखा जी, फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमुस नाम यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, रब्बी हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया। देखें आप, ये रब्बी होने की कैसी वो गवाही है एक तरह की, है कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया, क्योंकि जो मोजज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। ठीक है जी। आगे फिर नई पैदाइश की बात है, और फिर 9वीं आयत में वो कहते हैं कि निकोदेमुस ने जवाब में उससे कहा, ये बातें क्यों कर हो सकती हैं? इसको समझ नहीं आई एक्चुअली, हाँ। सो ही इज आस्किंग द लॉर्ड, और निकोदेमुस सरदार है एक हिसाब से, उनकी जो कैबिनेट है उसका मेन मेंबर है। और यहाँ पे कह रहे हैं खुदावंद, यीशु ने जवाब में उससे कहा है, बनी इसराइल का उस्ताद होकर क्या तू इन बातों को नहीं जानता? मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जो हम जानते हैं वो कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही कबूल नहीं करते। जब मैंने तुमसे जमीन की बातें कही तुमने यकीन नहीं किया, तो अगर तुमसे आसमान की बातें कहूँ तो क्यों कर यकीन करूँ? और फिर कह रहे हैं, और आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवा उसके जो आसमान से उतरा, यानी इब्ने आदम जो आसमान में है। ये एक एक जो वर्ड है ना, दैट्स सो मीनिंगफुल और डिटेल है इसके अंदर। वी कैन नॉट गो हियर, लेकिन यहाँ पे सिर्फ गवाही की मैं बात कर रहा हूँ कि यीशु मसीह खुद भी कह रहे हैं आसमान से मैं उतरा हूँ, मैं इब्ने आदम, और वो भी बंदा भी कह रहा है कि जो है ना खुदावंद आप हैं। सो यहाँ पे हमें पता चलता है हाउ क्राइस्ट हैज ए बिगर क्या कहना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग स्पिरिट, जो तौरेत की है या खुदा के जो लॉज हैं कलाम की, खुदावंद की समझ। आमीन। अच्छा, और ये एक ऑफिस था, उसका एक फंक्शन था। उसके बाद देखते हैं हम कि जो थे ना सरदार काहिन या काहिन दूसरे, वो खुदावंद की तरफ से पैगंबर भी थे, हैं, क्योंकि वो खुदावंद के कलाम की बातों को बताते थे ना, खोल के भी बताते थे। और एक मैं देख रहा था, वैसे नबी भी खुदा का मुंह होते हैं ना, वो भी खुदा के इल्हाम से बात करते थे, ठीक है, लेकिन ये जो थी ये लिखे हुए कलाम की तशरीह करते थे। और उसके अलावा एक इनके पास और थी बात कि जिससे ये बताते थे, ख़ास खुदावंद की जो थे ना वर्ड ऑफ नॉलेज वाली, वो इनके पास एक बात थी, और वो ये थी कि जो सरदार का था उसके पास एक उरीम एंड तमीम होता था, जो वो अपने सीने के ऊपर, जो अदल का सीना बंद होता है उसके अंदर रख के लेके जाता था। ये सरदार, हाँ जी। सो वो जो उरीम एंड तमीम है, तो उससे वो उसको कुरा के तौर पे भी जाना जाता है। बात कहते हैं पत्थर थे, बाइबल में क्लियरली नहीं लिखा हुआ कि पत्थर थे या कोई कुरा था, लेकिन जो उसके नाम है उससे पता चलता है, जैसे पास साहब कह रहे हैं कि लाइट एंड परफेक्शन, कि वो दो थे, उरीम एंड तमीम। और वो जो थे ना वो कास्ट किए जाते थे कि कुछ भी खुदा उनकी इंस्टेंट मर्जी जानने के लिए, हैं। जैसे दाऊद बादशाह या बादशाह कोई भी होते थे, वो कहते जी काहिन को बुलाओ जी, हैं, तो काहिन को बुलाया जाता था, और वो फिर जो है ना
وہ بتاتا تھا ہاں جی کہ جنگ میں جاؤ یا نہ. اور اس کا بالکل اسٹریٹ فارورڈ سا جواب ہوتا تھا, کوئی ڈیٹیل کے ساتھ نہیں ہوتا. اٹ واز جسٹ کہ خدا کی مرضی کیا ہے اس بات کے اندر, ہاں ہے کہ نہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ کاہن کے پاس ہوتا تھا. سو حالانکہ بادشاہ کا آفس سیپریٹ ہے, نبی کا آفس سیپریٹ ہے, بٹ یہ بات جو ہے ان کے تھرو ہوتی تھی. ایون داؤد بادشاہ نے بھی, ساؤل بادشاہ نے ایک جگہ لکھا کہ خداوند نے نہ تو ساؤل کو خوابوں کے وسیلے سے, نہ کسی اور انسان کے وسیلے سے, اور نہ اوریم تمیم, ٹھیک ہے, کہ کسی طریقے سے بھی جواب نہیں دیا. اور بھی حوالے ہوئیں گے اس کے. تو ایک یہ بھی ان کے پاس ہے تھا. اور یہ بات جب ہم یسوع مسیح میں دیکھتے ہیں, دیکھیں دیٹس نیا عہد نامہ ہمیں اتنا کھل کے بتاتا ہے کہ who is actual اوریم اینڈ تمیم ہے. خدا کہتے ہیں جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا, ٹھیک ہے, اور میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا, وہی جو باپ سے سنتا ہوں وہی کہتا ہوں. He was the living اوریم اینڈ تمیم. خداوند جو چلتے پھرتے, he knew what's the will of the God, اسی ٹائم بتا دیتے تھے. آمین. تو یہ ہے فرق پرانا جو سردار کاہن تھا اور نیا جو ہمارا ہائی پریسٹ ہے یسوع مسیح جو ہے, ٹھیک ہے. اس کے لیے وہ جو ہے نا خداوند کو لوگوں کے دلوں کی بھید کی باتیں پتہ ہوتی تھی. ان کے پاس تو وہ پوچھنا پڑتا نا ورڈ آف نالج کے لیے, لیکن خداوند کے پاس ہر وقت, جیسے میں لاسٹ ٹائم ایک وہ شیئر کیا تھا کہ پترس ابھی آ ہی جاتا تھا, خداوند نے کیا کہ جا وہ بنسی ڈال اور اس میں سے مچھلی پکڑ, مسکال نکال اور دے. جو سامری عورت تھی اس کو اس کی ساری ڈیٹیل ہی بتا دی. ہاں جی. سو اوریم اینڈ تمیم واز اے جسٹ مائنر تھنگ, اونلی لٹل تھنگ, ہاں یا نہ, اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں تھے بتا سکتے. وہ پھر ان کو پوچھنا پڑتا تھا, نیا سوال ڈالتے تھے اور اس کا جواب آتا تھا, ٹھیک ہے, ویری لمیٹڈ. لیکن یسوع مسیح, اچھا, اور دوسرا میں پاس اس کا جو ورڈ ہے جو لائٹ اینڈ پرفیکشن ہے, اس سے بھی آپ دیکھو ہو از دا لائٹ. کرائسٹ سیڈ آئی ایم دا لائٹ. اور پھر ہمیں کہا تم دنیا کے نور ہو. So we also become the Urim and Thummim when we have Christ in us. Amen. So we are the follower of Christ. اور جب ہم خداوند میں آئے تو پھر ہمیں خداوند کی مرضی پتہ چلتی ہے. یہ بھی بات ہے. خداوند ہمیں ورڈ آف نالج بھی دیتے ہیں جو روح کی نعمتیں ہیں. Amen. So this is all connected. اسی لیے ہمیں بھی کاہن کہا گیا ہے. ہاں جی. سردار کاہن ہمارا وہی ہے جو اچھا چرواہا ہے, the great shepherd. لیکن ہم بھی جو ہے وہ کیا ہے, کاہن ہے خداوند میں. آمین.